کہ مذہبی جھنڈا جو جلوس محمدی کا جھنڈا ہے اور ملک ہندوستان کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کے علاوہ کسی بھی ملک کا جھنڈا لوگوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارا جھنڈا ہوگا تو صرف ہندوستان کا جھنڈا ہوگا، حالانکہ ہم اور محبت اور ملکوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی خوب ترقی عطا فرمائے، وہ ملک بھی خوب پھولے پھلے، لیکن ہمارے ہاتھ میں اگر جھنڈا ہوگا تو ملک ہندوستان کا جھنڈا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ سے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جو جلوس میں چلیں تو ڈسپلین کے ساتھ چلیں، ادب کے ساتھ چلیں، پاک و صاف ہو کر چلیں، سر پر امامہ اور ٹوپی سجا کر چلیں، اور کوئی ایسا نعرہ بالکل نہ لگائیں جس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ حضور آئے تو دنیا میں روشنی آئی، کفن بدوش فضاؤں میں زندگی آئی۔ آج خانقاہ عالیہ شہبازیہ میں جلوس محمدی کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں شہر بھاگلپور کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ علماء تشریف لائے، ائمہ مساجد تشریف لائے۔ خانقاہ شہبازیہ میں تمام لوگوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ ضروری ہدایات برائے جلوس محمدی جو خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے سجادہ نشین کی جانب سے دیا گیا ہے، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر لوگ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار جلوس کی شکل میں کرتے ہیں، اور اس میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جن باتوں پر زور دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بالکل ڈی جے لے کر جلوس میں نہ آئیں۔ جلوس میں کسی طرح سے بھی ڈی جے کو گوارا نہیں کیا جائے گا، ڈی جے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بہت طریقے کی برائیاں پھیلتی ہیں، اس لیے یہاں سے ڈی جے پر روک لگایا گیا ہے۔ زیادہ اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ مائک لے کر آئیں، مائک سسٹم لے کر آئیں، اور اس میں صرف اپنی زبان سے نعت و سلام پڑھیں، قصائد رحمت پڑھیں۔ سب سے پہلے یہ خانقاہ سے گائیڈ لائن دیا گیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس میں چل رہے ہیں، جنہیں لوگ محسن انسانیت کہتے ہیں، جو ہمیشہ زندگی بھر لوگوں کے بھلائی کا درس دیتے رہے، پیغام دیتے رہے، سب سے محبت کرنے کا پیغام دیتے رہے۔ ہم ان کے جلوس میں چلیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ایکٹیویٹی سے کسی بھی دوسرے لوگوں کو ان کی آستھا پر چوٹ نہ آئے، کسی طرح کا اثر اور بل نہ پڑے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وہی نعرہ لگائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس کے علاوہ کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے جن سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے باکس کا جو ساؤنڈ لیول ہوگا وہ 70 سے 75 کے درمیان ہوگا۔ ساتھ میں خانقاہ سے یہ بھی اس بار اپیل کیا گیا ہے پلیٹ فارم پر نہ جائیں تاکہ انتظامیہ کو بھی کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ پلیٹ فارم پر بالکل بھیڑ نہ لگائیں، جنہیں جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں رک جائیں، روڈ پر رک جائیں، لیکن آپ پلیٹ فارم پر نہ لگائیں تاکہ جو بھی سفر کر رہے ہیں انہیں کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ سے یہ بھی ہدایت دیا گیا ہے کہ ضلع پرشاسن کی گائیڈ لائن، سرکاری قوانین کی مکمل پابندی کریں، یعنی کہ جو بھی گائیڈ لائن دیا گیا ہے ضلع پرشاسن کی جانب سے آپ اس پر عمل کریں۔ آپ جلوس نکالنے سے پہلے اپنے تھانہ کو اوگت کرائیں، اپنے تھانہ کو بتا دیں آپ کا روڈ میپ کیا ہے، کہ آپ کس طریقے سے جائیں گے، کہاں سے کہاں تک آپ کا جلوس رہے گا، یہ بھی آپ اپنے پرشاسن کو ضرور بتا دیں۔ یہی ساری باتیں جو ہر سال خانقاہ کی جانب سے کہی جاتی ہے۔ کتنے لوگ اس جلوس محمدی میں آنے کی سمبھاونا اس کا صحیح آنکڑا تو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن تقریباً 40-50 ہزار لوگ تو ضرور اس جلوس محمدی میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا خانقاہ شہبازیہ کی طرف سے جو ویوستھا کی گئی ہے، کیا زائرین جو باہر سے لوگ آئیں گے، اس میں جو بھی عشاقان رسول تشریف لاتے ہیں، اس میں خانقاہ کی جانب سے انہیں ان کے رکنے کا انتظام کیا جاتا ہے، حضور صاحب سجادہ کی دعا ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کی سہولت پہ کام کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نگر نگم کے اپ مہاپور بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ضرورت ہوگی اس پہ کام کیا جائے گا، اور جہاں تک کوشش ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا، لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر عشاقان مصطفیٰ
خانقاہ میں آنے سے پہلے ہی آپ جب تتارپور میں دیکھیں گے تو پانی اور شربت کا اہتمام کرتے ہیں. جنہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ حضور کی محبت میں کھجور بھی تقسیم کرتے ہیں, کوئی ٹافی بھی تقسیم کرتا ہے, کوئی سویٹس بھی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کی اپنی اپنی محبت ہے. کیا سندیش اس موقع سے آپ میں دینا یہی چاہتے ہیں؟ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجیے, اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی رسول کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں, اللہ کا قرب چاہتے ہیں, تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. حضور نے امن کا, شانتی کا, بھائی چارے کا پیغام دیا ہے, اور حضور نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. حضور نے سب کو برابری کا درس دیا ہے, اور بھائی سے مل کر رہیں, سب ایک دوسروں کے سہارا بنیں, بازو بنیں. یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو مدینے والے آقا کا پیغام ہے. اسی کو لوگوں کو چاہیے کہ عام کریں. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں نجات ہے. تھینک یو سر. جزاک اللہ.